نماز کے متعلق دیکھیں، نماز کی کچھ شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں، 7 فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، اس کے اندر کچھ سنتیں ہیں۔ شرط جو ہے وہ عبادت سے پہلے ہوتی ہے، جیسے آپ طہارت شرط ہے تو نماز سے پہلے کرتے ہیں وضو، لباس پہننا شرط ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے تو پہلے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو شرط ہیں اور شرط لازم ہوتی ہے، اس کے بغیر عبادت ہوگی ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ عبادت سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عبادت کے شروع سے لے کر عبادت کے آخر تک ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع کر دی، نماز ہو گئی شروع ہو گئی، لیکن یہ قبلے کی طرف آپ کو آخر تک رہنا ہے، تو پتہ چلے چوتھی رکعت میں یوں ہو گیا تو نماز ہو جائے گی؟ تو شرط جو ہے شروع سے لے کر آخر تک شرط، اسی لیے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہیں سے وہ چلا جائے، اپنا وضو کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے، وضو کر کے وہیں سے نماز وہ جاری رکھ سکتا ہے، وہ نماز ہی میں۔ تو اس کا مطلب شرط جو ہے عبادت سے باہر ہوتی ہے، عبادت سے پہلے ہوتی ہے اور آخر تک اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے، طہارت ہے، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرائط ہوتی ہے۔ ابھی آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وجہ وقت، اس کا مطلب شرط پوری نہیں ہوئی ہے، وقت نہیں آیا ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، تو وقت شرط ہے۔ تو یہ 6 شرائط یہ لازم ہیں، یہ عبادت سے پہلے ہیں، اور فرائض یہ بھی لازم ہیں، ان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ عبادت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو کہا جائے نماز کی شرط، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ یہ نماز سے پہلے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ لفظ استعمال ہو نماز کے فرائض یا حج کے فرائض، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ اس عبادت کے اندر کی جانے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لفظ سے آپ کا ذہن فوراً اس کی ایڈریس کی طرف چلا جائے کہ نماز سے عبادت سے پہلے والی چیز ہے یا عبادت کے اندر کرنے والی چیز ہے۔ جیسے یہاں شرائط میں طہارت کو لے لیا، اور یہاں جیسے سجدہ، تو سجدہ فرض ہے، اور فرض کا دوسرا نام ہوتا ہے رکن۔ تو کوئی رکن کہے تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ نماز کے اندر والی لازمی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑیں گے نماز نہیں ہوگی، اس کو چھوڑیں گے نماز ہوگی ہی نہیں۔ پھر آ جائیں واجبات، واجبات بھی لازم ہیں اس کا پورا کرنا، لیکن اس کو ترک کریں گے نماز نہیں ہوگی، شرط کے ترک سے نماز نہ ہوگی، فرض کے ترک سے نماز نہ ہوگی، لیکن واجب کا ترک ہوگا تو نماز باقی رہے گی، کیونکہ واجب کے ترک کی وجہ سے ترک سے نقص پیدا ہو جاتا ہے، عبادت بالکل ختم نہیں ہو جاتی۔ طہارت یعنی شرط ختم ہو گئی تو عبادت ہی زیرو ہو گئی، فرض اگر ترک کر دیا تو عبادت ہی زیرو ہو گئی۔ کسی ایک رکعت میں دو کے بجائے ایک سجدہ کیا اور سلام پھیر دیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، وجہ فرض ترک کر دیا، تو فرض ترک کر دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کا واجب چھوٹ گیا تو سورہ فاتحہ بھول گیا، یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، یا 4 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں پہلے قاعدے پر بیٹھنا بھول گیا، یہ سب ہیں واجب، ہیں لازم، لیکن چھوٹ جائیں گے تو نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز باقی رہے گی۔ اس واجب کی چھوٹنے کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، جیسے ہم اس نقص کو سجدہ سہو سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو وہ جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ خرابی دور ہو جاتی ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سنت ہوتی ہیں، اس میں لزوم نہیں ہوتا، لیکن یہ سعادت ہے، اور اگر اس کو ترک کریں، ترک سے نہ عبادت ختم ہوگی نہ اس میں نقص پیدا ہوگا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، ترک سے ثواب میں کمی ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ اگر کسی شخص نے قاعدہ اولا نہیں کیا، ابھی میں نے مثال بھی دے دی، تو بتاؤ نماز اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ آپ اس میں سے کسی کی طرف جائیں گے، یہ قاعدہ اولا ہے کیا؟ شرط ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم ان چار میں سے یہ سوچیں کہ وہ کیا ہے جو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے واجب چھوڑا ہے، اور واجب کے ترک سے نماز ختم نہیں ہوتی، نقص پیدا ہوتا ہے۔ آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ نقص ختم ہو جائے گا۔ فرض کر لیں آپ نے سجدہ سہو کرنا بھول گئے اور سلام پھیر دیا، تو اب بھی نماز آپ کی ہو گئی، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ نقص کیسے دور ہو؟ اب تو نماز سے باہر نکل گیا، نماز میں ہوتا تو سجدہ سہو کر کے اس خرابی کو دور کر لیتا نا جو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب زندگی میں جب بھی تمہیں موقع ملے تو اس نماز کو دہرا لینا۔ تو جیسے ہی تم دہرا لو گے تو یہ شریعت کہتی ہے جو نقص پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر ہی ہے، اور بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو سے وہ خرابی ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر کسی نے نہیں کہا، آیا اور بس ایسے ہی اس نے یوں کہا، نماز کیا چھوٹا؟ شرط، فرض، واجب، سنت، یہ فرض ہے۔ تو فرض چھوٹ گیا تو اس کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ ایسے نا بعض اوقات آواز بھی نہیں نکالتے، آئیں گے یوں کر لیں گے، دل ہی دل میں کہہ لیا۔ دل میں کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو بار بار سکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں بھی شریعت مطہرہ نے کچھ پڑھنے کا کہا ہے وہاں اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے پڑھنے والے کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ تو ایسے ہی کر دیا اس نے تو فرض ترک ہو گیا۔ جب فرض ترک ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کا دھکا لگا اور بالکل رخ جو ہے وہ 90 ڈگری سے بھی 45 ڈگری سے بھی باہر نکل گیا، ایک دم اس طرف ہو گیا، یا ویسے ہی نماز میں جھوم رہا تھا اور جھومتے جھومتے خود ہی ادھر ہو گیا، پھر جلدی سے اس طرف ہو گیا۔ تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ اگر خود گھومے گا اور 45 ڈگری سے باہر نکل گیا، کعبے سے منحرف ہو گیا، نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ شرط کو پوری نماز میں آپ کو ایسے ہی رہنا تھا۔ ذرا بھی پھیریں گے یعنی 45 ڈگری سے اگر باہر نکلیں گے تو اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو فوراً نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے شرط ترک ہو گئی، اور شرط ترک ہوگی تو عبادت ہوگی نہیں۔ ہاں کسی کا دھکا لگ گیا اور اتنا گھوم گیا، رش ہے بھیڑ میں، کسی کا دھکا لگ گیا، اس کی وجہ سے وہ گھوم گیا، تو اس کو 3 سبحان اللہ کی مقدار موقع ہوتا ہے کہ وہ 3 سبحان اللہ پڑھنے تک اگر اپنی جگہ پر آ گیا تو وہ نماز ہی میں ہے۔ تو سب سے پہلے کیا چھوٹا ہے اس کی حیثیت آپ کو متعین کرنی ہوگی۔ جیسے ہی آپ حیثیت متعین کریں گے تو آپ حکم بھی نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ رکوع میں جانا تھا، اللہ اکبر نہیں کہا، ایسے ہی چپ چاپ چلا گیا، تو اللہ اکبر چھوٹ گیا، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ شرط نہیں ہے، نماز باقی ہے۔ یہ فرض بھی نہیں ہے، لہذا نماز باقی ہے۔ یہ واجب بھی نہیں ہے، لہذا نماز میں کوئی نقص بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ سنت ہے، لہذا اس کو چھوٹنے کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ آپ کو اس کا نام پتہ چل جائے کہ جو چیز آپ نے چھوڑی ہے وہ ان 4 میں سے کیا ہے، تو آپ کو حکم پتہ چل جائے گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی